I have to quote here جو چیف جسٹس انوار صاحب نے کہا کہ a person cannot be identified as a blind person after closing their eyes. And similarly, a person cannot become a transgender person by simply calling them a transgender person. میرا اعتراض ہے جو میں نے تھوڑا سا کمپیریٹیولی اسٹڈی کیا اس کو اسلامکلی، دو پہ میرا اعتراض ہے، سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی. السلام علیکم، میں ہوں ہاشم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل کارنر. ہماری سوسائٹی میں آج کل ٹرانسجنڈر پروٹیکشن ایکٹ 2018 کو لے کے کافی ڈسکشنز کی جا رہی ہیں. اس پہ لوگوں کی مختلف رائے ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی ہے وہ پرابلمٹک ہے. کچھ لوگوں کو رائٹ آف انہیریٹنس سے ایشو ہے. آج ہمارے ساتھ ایکسپرٹس موجود ہیں جو ان ٹاپکس کو ہائی لائٹ کریں گے، کمپیریٹیو انالیسز بھی دیں گے. ہمارے گیسٹ نمبر 1 جو ہیں وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے لے کر آپ کو اس ٹاپک کے بارے میں بتائیں گے، جس میں ان کی ریسرچ پبلیکیشنز بھی ہیں جس کا لنک ہم لوگ ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے. ہمارے دوسرے گیسٹ آپ کو کمپیریٹیو انالیسز بتائیں گے دوسری جورسڈکشن سے، اور ساتھ میں نادرا کا پروسیس بھی بتائیں گے کہ آیا اس ایکٹ میں وہ کیا دیا گیا ہے. ہمارے گیسٹ ہیں افراسیاب احمد رانا. ہی از لیکچرر ایٹ بیری یونیورسٹی اسلام آباد، a practicing lawyer and having special interest in human rights. And Mr. Yusuf Bangash, who is an emerging lawyer. ہمارے سوسائٹی میں اس وقت ٹرانسجنڈر پروٹیکشن ایکٹ 2018 ایک بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے. یہ ایکٹ 7 مارچ 2018 کو سینٹ سے پاس ہو کر نیشنل اسمبلی میں آتا ہے اور 8 مئی 2018 کو وہاں سے پاس ہو کے ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جاتا ہے. تو چلیں گے ہم سب سے پہلے اپنے گیسٹ نمبر 1 کی طرف. سر پلیز آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس ایکٹ کا پرپس کیا ہے، اس میں بیسک ایشو کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اسے ان اسلامک کہا جا رہا ہے. اچھا، ایکٹ کا پرپز یہ ہے کہ دیکھیں ہماری سوسائٹی جو ہے یہ 2 جینڈرز کے لیے بڑی اوپن ہے، دا میل اینڈ فیمیل. کچھ لوگوں کو فیمیل پہ بھی اعتراض ہے، لیکن نہیں، سوسائٹی جو ہے وہ ان کو ایکسیپٹ ضرور کر رہی ہے، فیمیلز کو ایز پارٹ آف سوسائٹی. لیکن ٹرانسجینڈرز کی جتنی نیگلیجنس آپ کہہ لیں، جتنی نیگلیکٹ ہے آن پارٹ آف سوسائٹی، یہ بہت لیتھل تھی. تو اس بیک ڈراپ میں ایک آپ کہہ لیں کہ ٹرانسجینڈرز کے لیے بالکل there was nothing in the legislation, there was nothing a social norm for the transgender. تو اس بیک ڈراپ میں ڈاکٹر اسلم خاکی نے ایک لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں ایک پٹیشن دائر کی. اس پٹیشن میں انہوں نے کہا کہ نادرا جو ہے وہ ٹرانسجینڈرز کے CNICs نہیں بنا رہا. تو یہ پٹیشن جو ہے یہ 2013 میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئی. وہاں پہ اس کو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا اور اس بیک ڈراپ میں پھر یہ جو لیجسلیشن ہے یہ انیکٹ کی گئی. اور اس کا پرپز تھا اور اس کا نام بھی ہے دا ٹرانسجینڈر پرسن پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ. اس کا پرپز یہ رہا کہ اس کو ٹرانسجینڈر پرسنز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے، اس لیے یہ آپ کہہ لیں کہ لیجسلیشن کی گئی. اوکے سر، اس میں ایک چیز کا ذکر کیا جاتا ہے کہ سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی، جس کے بارے میں آج کل کافی ڈیبیٹ کی جا رہی ہے. تو یہ بیسیکلی سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی ہے کیا، اور کیا یہ اسلامک ہے کہ نہیں؟ اچھا، جیسا کہ اس کے نام سے واضح ہے سیلف پرسیوڈ، اور یہی اس کی ڈیفینیشن میں بھی دیا گیا ہے کہ اگر کسی بندے کی جو انر فیلنگ ہے what he himself or herself perceive his or her identity that shall have to be recognized. کہ وہ جو سوچ رہا ہے کہ میں میل ہوں، میں فیمیل ہوں، میں کیا ہوں، وہی اس کو جینڈر آئیڈینٹی نادرا اسائن کرنے کا پابند ہے انڈر سیکشن 3 آف دی ایکٹ. سیکشن 2F آف دی ایکٹ میں اس کو ڈیفائن کیا گیا اور وہاں پہ انر موسٹ فیلنگ کا ورڈ یوز ہوا ہے کہ جو کوئی بندہ، کوئی بھی آپ کہہ لیں کہ پرسن اور دا میل فیمیل آر ٹرانسجینڈر، جو وہ خود پرسیو کر رہا ہے فار ہم سیلف اور ہر سیلف، وہ اس کی جینڈر آئیڈینٹی ہونی چاہیے. رہا آپ کا سوال کہ اسلامک ہے یا نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ واضح کر دیا کہ اس کو ڈٹرمن کیسے کرنا ہے کہ کون ٹرانسجینڈر ہے یا نہیں ہے. تو وہ حدیث کا مفہوم یا اس کا کرکس یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ایسے یورینیٹ کر رہا ہے جیسے ایک میل پرسن کرتا ہے تو اس کو میل کنسیڈر کیا جائے گا، اور ایسے یورینیٹ کرتا ہے جیسے ایک فیمیل پرسن یورینیٹ کرتا ہے تو اس کو فیمیل کنسیڈر کیا جائے گا. اور اگر یہ پیٹرن آف یورینیشن آپ کہہ لیں کہ ڈٹرمنیبل نہیں ہے، پرسیویبل نہیں ہے، اس کا پرسیپشن نہیں بن سکتا، تو پھر اس کو جو ہے
وہ خنثی غیر ممکن، یہ مشکل جو ہے وہ اس کو ڈکلیئر کیا جائے گا. جہاں تک بات ہے سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی کی ان کنٹیکسٹ آف اسلام، تو ایز اٹ از جیسی سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی کی بات سیکشن 2F میں اور سیکشن 3 میں بات کی گئی ہے، یہ میرے خیال میں اور بادی نظر میں اسلامک انجنکشن کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ اسلام میں انہوں نے ڈٹرمن کرنے کا ایک طریقہ کار بتایا ہے، وہ میڈیکلی یا فزیکلی ایگزامینیشن سے ہی پاسبل ہے کہ کیسے کوئی یورینیٹ کر رہا ہے. تو لہٰذا میرے مطابق یا میرا جتنا ایک ناقص علم ہے اس میں یہ اسلامک نہیں بن رہا، ناٹ ایٹ آل. سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی از ناٹ اسلامک. اوکے سر ایک اور سوال بھی اس میں اٹھتا ہے جو کہ آج کل لوگ کافی اس پہ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، وہ ہے رائٹ آف انہیریٹنس جو اس ایکٹ کے اندر دیا گیا ہے. وہ رائٹ آف انہیریٹنس کیا ہے اور اس میں بیسیکلی ایشو کیا ہے؟ اچھا، اس ایکٹ میں رائٹ آف انہیریٹنس پہلی دفعہ ریکگنائز کیا گیا ہے فار دی ٹرانسجینڈرز. اس سے پہلے ریکگنیشن نہیں تھی اس رائٹ کی، دو دیٹ واز اویلیبل انڈر فنڈامنٹل رائٹس انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، لیکن اس کو ایکسپریسلی کہیں پہ ریکگنائز نہیں کیا گیا. لیکن اس ایکٹ میں اس کو ریکگنائز کیا، اور وہ بڑا موزیکا خیز ہے مجھے یہ لگتا ہے. اس میں یہ کہا گیا کہ اگر میل پرسن کا 1 شیئر ہے، فیمیل پرسن کا 1/2 آف دا شیئر ہے، تو ٹرانسجینڈر کا 2/3 آف دا شیئر ہوگا. مطلب اگر میل کا 1 ہے، فیمیل کا 0.5 ہے، تو ٹرانسجینڈر پرسن کا 0.75 آئے گا. اور اب اگر ہم اس کو اور جو وہ سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی ہے ان کو کو ریلیٹ کریں تو بڑا سوشل ایشو ہے، بہت بڑا سوشل ایشو ہے. اولاً تو یہ جو انہوں نے انہیریٹنس کی تقسیم یہاں پہ بتائی ہے وہ ہے ہی میرے مطابق، پھر وہی بات کروں گا کیونکہ اسلام نے یہ بات نہیں کی. اسلام نے یہی کہا کہ اگر کوئی میل ہے تو اس کا میل کا حصہ، اگر فیمیل ہے تو فیمیل کا حصہ، اور اگر کوئی ٹرانس ہے تو اس کو میل اور فیمیل میں جس کو کم حصہ مل رہا ہے اس کا حصہ دیا جائے گا. لیکن اگر ہم اپنے لا کی بات کریں تو اس میں تو انہوں نے فیمیل سے زیادہ اور میل سے کم دیا ہوا ہے، تو یہ بھی سسٹینیبل نہیں ہے ان اسلامک لا. تو یہ بھی غلط ہے اسلامک لا کا پرسپیکٹو. اوکے سر، تھینک یو سر. آپ نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں یہ سمجھایا سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی کے بارے میں اور رائٹ آف انہیریٹنس کے بارے میں بھی. ابھی ہم چلیں گے اپنے گیسٹ نمبر 2 کی جانب، مسٹر یوسف بنگش. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کمپیریٹیو جورسڈکشن میں ٹرانسجینڈر کو لے کے کیا ایکٹس پاس کیے جا رہے ہیں، کیا رائٹس دیے جا رہے ہیں؟ marginalized segment of our society. But we need to understand کہ یہ پاکستان میں ابھی آیا ہے یا 2018 میں آیا ہے، ڈیبیٹ ابھی چڑھی ہے، بٹ it doesn't mean کہ یہ پہلے دنیا میں آیا نہیں تھا، کسی اور jurisdiction میں تھا نہیں. So as far as the question of comparative analysis is concerned, so for instance ہم انڈیا کو لیتے ہیں. ویسے انڈیا میں پھر ان کے اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیو باقی چیزیں ایک سائڈ پہ آ جاتی ہیں. مینلی جو بون آف کنٹینشن بنا ہے وہ سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی کا بنا ہے. مینلی جو لوگوں کے ریزرویشن ہے اٹ از آن دا میڈیکل بورڈ کہ آپ میڈیکل بورڈ بٹھائے، اسکریننگ کمیٹی بٹھائے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ 2016 میں اور 2019 میں انڈیا میں 2 آئے تھے. جو 2016 کا تھا اس میں جو ہائرارکی اگر ہم دیکھ لیں تو ڈی ایم ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جو ہوتے تھے وہ آپ کو سرٹیفکیٹ آف آئیڈینٹی دیا کرتے تھے. اب اس کی اکارڈنگ سرٹیفکیٹ آف آئیڈینٹی وہ پہلے نہیں دیا کرتے تھے. اس سے پہلے ایک کور کمیٹی، ایک اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی تھی جن کو میرے خیال میں اسکریننگ کمیٹی کا نام دیا گیا تھا. اب یہ اسکریننگ کمیٹی واز کمپوزڈ آف چیف میڈیکل آفیسر، اٹ واز کمپوزڈ آف psychologist, it was composed of the social welfare worker, it was composed of the جو ٹرانسجینڈر کے ریپرزینٹیو تھے ان کی کمیونٹی کے ریپرزینٹیو تھے، رائٹ. سو یہ پورا ایک پروسیس ان لوگوں نے مینشن کیا ہوا تھا. دا کویسچن از کہ وائی میڈیکل بورڈ از امپورٹنٹ یا وائی لوگ اس چیز پہ اعتراض کیوں کر رہے ہیں. آئی ہیو ٹو کوٹ ہیئر جو چیف جسٹس انوار صاحب نے کہا کہ a person cannot be identified as a blind person after closing their eyes. And similarly, a person cannot become a transgender person by simply calling them a transgender person. So we need a prior scrutiny, we need a screening committee. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ it's a state of mind, right? It has nothing to do with gender, sex, sorry. So اسلام میں جو جینڈر ہے اس کا کنسیپٹ تو اتنا ہے کوئی نہیں. یہ جینڈر جو جینڈر اسٹڈیز آئے یہ کنسیپٹ ہمیں بعد میں ملنے کو ملا. بٹ اگر یہ ایک سائیکولوجیکلی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو سیکس ہے وہ کچھ اور ہے اور جو ہم سائیکولوجیکلی مینٹلی انر موسٹ جو ہماری فیلنگ ہے وہ کچھ اور ہے. سو اٹ مینس کہ دے آر سبجیکٹ ٹو دی پرائر اسسمنٹ. کیونکہ اس طرح دیکھیں نا یہ ان کی بھی وائلیشن ہوگی رائٹ کی، کیونکہ ہر ایک بندہ پھر آئے گا
پھر ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ کون ہے کون نہیں ہے. اچھا یہاں پہ ایک دوسرا سوال یہ کریٹ ہے, جب میں پیدا ہوا کیا مجھ سے کسی نے میرا جینڈر پوچھا تھا؟ اس کا بہت سمپل سوال ہے. دیکھتے ہیں نا, یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نادرا میں جائیں تو آپ سے تو یہ نہیں پوچھا کہ آپ میڈیکل ٹیسٹ کروائیں. آپ سے کسی نے میڈیکل ٹیسٹ کا کہا؟ میرا میڈیکل ٹیسٹ ہوا تھا. لیکن ہم نادرا کے پروسیجر کو سمجھتے ہیں. نادرا کا پروسیجر یہ ہے کہ آپ کو آئیڈینٹی کارڈ جو ملتا ہے, آئی ڈی کارڈ جو ملتا ہے, CNIC, تب اس سے پہلے آپ کو فارم بے بنانا پڑتا ہے. فارم بے سے پہلے آپ نے برتھ سرٹیفکیٹ دینا ہوتا ہے. نا آن دا بیسس آف برتھ سرٹیفکیٹ ڈاکٹر ڈکلیئر دا پرسن ویدر ہی از اے میل ویدر ہی از اے فیمیل. تو یہ تو وہاں پہ ڈٹرمائنڈ ہو جاتا ہے, رائٹ. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہیئر کہ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ مارجنلائز کمیونٹی ہے, بٹ دیر آر ڈیفینیشنل لکوناس. سملرلی یہاں پہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹرانس مین ٹرانس وومین ان کو ہم ایکس ڈیوین سے وہ کریں گے, مینشن کریں گے, رولز میں ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ایکٹ میں ایک بات کر رہے ہیں, رولز میں دوسرے ہیں. اب رولز جو ہیں وہ تو چینج ہونے ہیں, آج نہیں تو کل چینج ہو جائیں گے. اس طرح راستہ تو نکل جائے گا نا. اب رولز پارلیمنٹ نے تو نہیں بنائے, رولز جو ہیں وہ منسٹری کو دی تھی ہیومن رائٹس کو. تو یہ ایک لوپ ہول ہے جس کو ہم نے ابھی کرنا ہے, بیکاز ایز سر ہیز مینشنڈ ارلیئر کہ یہ جو ہے اس کا کانسیپٹ اسلامکلی نہیں ہے, اینڈ وی آر اسٹل باؤنڈ بائی دی پروویژن دیٹ نو لا کین بی کنٹریڈکٹری ٹو قرآن اینڈ سنہ اینڈ کانسٹیٹیوشن. سو وی ہیو ٹو ابائڈ بائی دس. میں یوسف کی بات میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ یہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, ناٹ اسٹیٹ آف سیکس اور اسٹیٹ آف جینڈر. تو یہ یہاں پہ بھی یہ غلط بات ہے جو لوگ اس کو ایسے پرسیو کریں. دیکھیں اسلام نے مخنث کو ممنوع قرار دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح وعید ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایک شخص اگر عورت مرد کی ریزیمبلنس کرتی ہے, مرد عورت کی ریزیمبلنس کرتا ہے تو ان پہ لعنت قرار دی گئی. اور لعنت کو چھوٹا ورڈ نہیں ہے اسلامک لا میں. تو یہ دس از ناٹ اباؤٹ دیٹ ریزیمبلنس. دیکھیں 3 طرح کی جینڈرز یا اس میں مخنث میں بھی 3 طرح کی ان کی بات کی گئی ہے اسلامک لا میں. ایک ہے یونیکس جن کو آپ کہتے ہیں, خصیص, وہ لوگ جنہوں نے اپنی کاسٹریشن کروا لی آن ون پریٹیکسٹ اور دی ادر پریٹیکسٹ. ٹھیک ہے, اگر تو ان کی کاسٹرائزیشن جو ہے وہ میڈیکلی ضروری تھی, وہ جس کو جینڈر ری اسائنمنٹ سرجری کہتے ہیں, اگر تو وہ ضروری تھی جان بچانے کے لیے تو پھر تو وہ ویلڈ ہے. اگر وہ انر فیلنگ پہ وہ صرف فار دا سیک کہ ہم اپنی جینڈر چینج کرنا چاہتے ہیں کروائیے تو پھر وہ اسلامکلی ایلیگل ہے. پھر دوسری جو قسم ہے وہ یہی مخنث, جیسے میں نے کہا کہ ایک شخص, ایک عورت جو ہے, عورت یا مرد ہے, لیکن بس اس کو بس کسی وجہ سے بھی ہی اور شی وانٹ ٹو ریزیمبل دا ادر جینڈر, اور اس طرح کی حرکتیں شروع کر دی ہیں. اگر مرد ہے تو اس نے آہستہ بولنا شروع کر دیا ہے, عورت ہے تو اس نے بھاری آواز میں بولنا شروع کر دیا, لیکن اس کی جینیٹل میوٹیشن نہیں ہوئی, وہ جینیٹیکلی خاتون ہے یا مرد ہے تو وہ مخنث ہے. پھر تیسرا ہے خنثی, خنثی مشکل یا خنثی غیر مشکل, جس کو ہم ہرموفروڈائٹ کہتے ہیں. وہ ہیں کہ جن میں یا دونوں آپ کہہ لیں کہ جینیٹل وہ سمبلز ہیں, یا دونوں کے نہیں ہیں, اور ان کو ڈٹرمن کرنا بہت مشکل ہے. اب وہ دین ایکسیپٹیبل ان اسلام ہے. اسلام نے ان کے لیے بھائی جو میں نے جیسے کہا کہ اگر خنثی مشکل ہے تو اس کے لیے انہیریٹنس کا علیحدہ سے لا ہے, اس کی آئیڈینٹی کا علیحدہ سے لا ہے. لیکن اگر وہ صرف اور صرف مخنث بننا چاہ رہا ہے, اگر صرف اور صرف خواجہ سرا بننا چاہ رہا ہے, ٹرانسجینڈر بننا چاہ رہا ہے اس وجہ سے کہ مجھے فیل ہو رہا ہے کہ ہم دس, تو نہیں, دیٹ از ناٹ اسلامکلی پرمیسیبل. اور یہی یوسف رائٹلی پوائنٹڈ, یہ ڈیفینیشنل لیکوناز ہیں اور ان کو حل کیا جانا چاہیے, ایز سون ایز پاسبل حل کیا جانا چاہیے. میں یہ ایکٹ انڈر ڈسکشن, سوشلی انڈر ڈسکشن بھی ہے, پارلیمنٹ میں بھی انڈر ڈسکشن ہے, اور یہ فیڈرل شریعت کورٹ میں بھی انڈر ڈسکشن ہے. ابھی ریسنٹلی اس کی ہیئرنگز ہوئی, جو ہماری اسلام کی نمائندہ سیاسی جماعتیں ہیں یا سوشل جماعتیں ہیں, اور ایک ہمارے دوست ہیں عبد الرحمان ایڈوکیٹ, وہ ہیں, یہ سارے لوگ لے کے چل رہے ہیں. آرٹیکل 227 یہی تو کہتا ہے, آرٹیکل 2A آبجیکٹو ریزولوشن یہی تو کہہ رہی ہے کہ بھائی نو, یو کین ناٹ پروسیڈ بیونڈ شریعہ. اگر کوئی آپ کا لا شریعہ کے بیونڈ ہے تو 227 یہ کہتا ہے کہ نہیں, اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دینا. کریں گے کب؟ جب عدالت میں آئے گا. عدالت میں تو آ چکے ہیں, تو صرف اس حد تک. لیکن لا بہت اچھا ہے. سب سے پہلی چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ مین میڈ لا ہے. یوسف اگر ایک چیز ڈیوائن نہیں ہے نا
تو وہ پرفیکٹ نہیں ہے. ایگزیکٹلی. پرفیکشن از ڈیوائن. انہوں نے جیسے کہا کہ 2016 میں انڈیا کا لا بنا, سکروٹنی کمیٹی بھی تھی, اسکریننگ کمیٹی بھی تھی, پھر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو پاور دی گئی. 2019 میں کیوں ابالش کر دیا بھائی؟ اب 2016 کا ان کا لا کیوں آیا؟ کیونکہ 2014 میں انڈین سپریم کورٹ نے ججمنٹ دے کے ٹرانسجینڈر کو ایز اے تھرڈ جینڈر مان لیا تھا. وہ لیگل سوسائٹی آف انڈیا کا ایک کیس تھا 2014 میں, اس میں ججمنٹ آئی اور انہوں نے کہا کہ بالکل دیز آر تھرڈ جینڈر. اس سے پہلے تو ان کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی تھی. وہ کرمنل ٹرائب ایکٹ تھا 1871 کا, برٹش دور کا, برٹش انڈیا کا. کوشش انہوں نے کی تھی کہ اس ایکٹ کے ذریعے وہ کیا کریں, جو ٹرائبل کرائمز ہیں, ٹرائبل اوفینسز ہیں, ان کو کم کریں. لیکن دیٹ واز دا فرسٹ, آپ کہہ لیں کہ ایکٹ, وہ پہلی اینٹ تھی جس سے یہ ٹرانسجینڈرز کے رائٹ کم ہونا شروع ہوئے. کم ہوتے ہوتے اتنے کم ہو گئے, اتنی ولنریبل کمیونٹی ہو گئی کہ 2012, 13, 11 میں ایک ریٹ پٹیشن فائل کرنی پڑی راولپنڈی میں کہ بھائی دیکھیں میں مرد بھی نہیں ہوں, عورت بھی نہیں ہوں, لیکن میرے شناختی کارڈ پہ یہ لکھیں بات. تو پھر سپریم کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑا. ڈاکٹر اسلم خاکی والا کیس جیسے میں نے پہلے بتایا 2013 میں وہ ڈیسائیڈ. تو یہ آہستہ آہستہ یہ اتنے ولنریبل ہوتے گئے. اب ایکٹ جو ہے اٹس بڑا اچھا ہے. وہ رائٹس جو کبھی اویلیبل ہی نہیں تھے, یہی رائٹ آف جینڈر آئیڈینٹی, سیلف پرسیوڈ کو نکال دے, جینڈر آئیڈینٹی پہ آ جائے. پہلے بھائی نہیں لکھ سکتا تھا کوئی نادرا کا آفیسر ان کو خواجہ سرا ایز ایکس, جیسے یوسف نے پوائنٹ آؤٹ کیا فرام دا رولز, نہیں لکھ سکتا تھا. یہ لکھنا کب سٹارٹ ہوئے؟ آفٹر دس ایکٹ. وہ جیسے آپ نے کہا میں 2018 میں جب یہ ایکٹ لاگو ہو گیا, پھر اسی ایکٹ کے اندر اس کی انفورسمنٹ میکانزم بھی دیا گیا. بالکل آخری چیپٹر ہے اس کا کہ بھائی اس کو آپ نے انفورس کر کے رپورٹ دینی. 11 کل ملا کے 11 رائٹس وہ انہوں نے ڈٹرمن کی. اس میں 2 پہ ہمارا اعتراض ہے, میرا اعتراض ہے, جو میں نے تھوڑا سا کمپیریٹیولی اسٹڈی کیا اس کو اسلامکلی. 2 پہ میرا اعتراض ہے, سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی پہ میرا اعتراض ہے. رائٹ آف انہیریٹنس کو اس طرح جیسے وہ دے رہے ہیں اس طرح میرا اعتراض ہے. رائٹ آف انہیریٹنس پہ نہیں, نہ رائٹ آف جینڈر آئیڈینٹی پہ اعتراض ہے, نہ رائٹ آف انہیریٹنس پہ اعتراض ہے. لیکن جس طرح دیا جا رہا ہے اس پہ تھوڑا سا, اگر میں اس کو اسلامکلی دیکھتا ہوں, اور حدیث شریف سے ہم دیکھتے ہیں, ایک حضرت ابن عباس سے روایت ہے, وہ یورینیشن والی جو حدیث ہے, اور ایک جو ریزیمبلنس والی حدیث ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ان کو بنیاد بناتے ہوئے پھر ایک تھوڑا سا ہمارا اس پہ اختلاف آتا ہے. پھر میرا ہراسمنٹ, پروہیبشن آف ہراسمنٹ کا رائٹ ان کو دیا گیا, اس پہ میرا کوئی اعتراض نہیں ہے. پھر کہا گیا کہ کوئی سوشل ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے, میرا اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. پھر کہا گیا کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے, رائٹ ٹو امپلائمنٹ ہے, رائٹ ٹو ووٹ ہے. دیکھیں ہم نے وومن رائٹ ٹو سفریج ووٹ 1920 میں آ گیا, اور ابھی ہم 2022 میں ہیں, 102 سال بعد بھی ہم ان کو رائٹ ٹو ووٹ نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے بھائی؟ کیا وہ پارٹ آف دا سوسائٹی نہیں ہے؟ بالکل ہیں. رائٹ ٹو ووٹ پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, رائٹ ٹو ہولڈ پبلک آفس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, رائٹ ٹو اسمبلی, پولیٹیکل پارٹی بنانا. آرٹیکل 16 آف کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس رائٹ ٹو اسمبلی ہے. اور کانسٹیٹیوشن میں انہوں نے میل فیمیل کا ورڈ یوز نہیں کیا, انہوں نے سٹیزن کا ورڈ یوز کیا. تو سٹیزن تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, پر جس کو CNIC ایشو ہو گیا وہ تو سٹیزن پکا ہے. ٹھیک ہے. پھر رائٹ ٹو اسمبلی پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. رائٹ ٹو ہولڈ پراپرٹی آرٹیکل 24 کوئی اعتراض نہیں ہے مجھے. پھر اس میں ایک اسپیسیفکلی بات کر دی گئی سیکشن 17 میں ایکٹ کے, انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ باقی سارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, مطلب آرٹیکل 8 to 28 وہ بھی ان پہ لاگو ہوگی. بھائی مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. بات سمجھنے والی صرف اتنی ہے کہ بڑا یوزفل ایکٹ ہے, لیکن ہیومن لیجسلیشن ہے, روم فار امپروومنٹ ہے, وہ امپروومنٹ کر دیں. وہ آپ بے شک فیڈرل شریعت کورٹ کی انٹرونشن سے کر دیں, وہ آپ پارلیمنٹ کے ذریعے کر دیں, لیکن بھائی کر دیں, وہ نیڈ آف دی ڈے ہے. پھر ایک اور کوشچن اٹھتا ہے, لوگ اٹھاتے ہیں میرج کا. یوسف اس کو رولز کی روشنی میں بتا دیں گے. میرج کا تو تذکرہ ہی کوئی نہیں ہے, میرج کی بات ہی کوئی نہیں ہو رہی اس. اور رائٹ ٹو جینڈر آئیڈینٹی یہ نہیں ہے کہ وہ میل ہے تو فیمیل بن جائے گا, فیمیل ہے تو میل بن جائے گا. نہیں بھیا, اس کے لیے وہ جینڈر ری اسائنمنٹ سرجری ہے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. وہ میں نے جیسے بتایا کہ اگر آپ کو ضرورت ہے, وہ پرابلم ہو گئی ہے میڈیکل, تو آپ کروا سکتے ہیں, وہ اسلام پرمٹ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ نے صرف جینڈر چینج کرنے کے لیے کیا تو اس کو اسلام پرمٹ نہیں کرتا. لیکن اس ایکٹ کے, یہ جو ہمارا ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ ہے, اس کی روشنی میں آپ میل سے ایکس بن سکتے ہیں, آپ فیمیل سے ایکس بن سکتے ہیں. ٹھیک.
آپ میل سے فیمیل، فیمیل سے میل نہیں بن رہے. ٹھیک. یہ ایک بڑی عجیب سی مسکنسیپشن پتہ نہیں کہاں سے نکل آئی. شاید ہم چیزوں کو اس طرح سمجھتے نہیں ہیں جس طرح پروپوگیشن ہو رہی ہوتی ہے. تو دس از پازیٹیو لیجسلیشن. ہاں اس میں جو چیزیں غلط ہیں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں آپ کا مسلم فیملی لاز آرڈیننس بڑی وسیع واضح کمپریہنسو، وہ شارٹ بٹ کمپریہنسو قسم کی لیجسلیشن ہے، لیکن اس کا سیکشن 4 زیر عتاب ہے، اس پہ لوگوں کا اعتراض ہے، میرا بھی. ٹھیک. جو لوگ بھی اب قرآن مجید کو پڑھ کے آئیں گے وہ تو کہیں گے کہ بھائی یہ سیکشن 4 اسلام کے منافی ہے. وہی بات ہم اس سیکٹ پہ بھی کر رہے ہیں. ہم کوئی وہ بات نہیں کر رہے کہ بھائی یہ سارا غلط ہے. نہیں بھائی سارا صحیح ہے ماں سوائے تھوڑی چیزوں. اور وہ تھوڑی چیزیں جیسے پروپوگیٹ کی جا رہی ہیں ایسے نہیں ہے غلط. میرے مطابق اس کی جو بات بنتی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اس میں ایک اور ورڈ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ 1963 میں امام خمینی دین شریعہ کونسل آف سعودیہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ اف دا سرجری از فار دا کریکٹیو پرپز، آپ نے کریکٹیو سرجری کرنی ہے اینڈ اپون دی ڈاکٹر ریکمنڈیشن اف دا سرجری از دا لاسٹ ریزورٹ اویلیبل ٹو یور ڈیزیز دین اٹ از پرمیزیبل. یہ جسٹ جو آپ کی جو پوری سرجری نا جینڈر ری اسائنمنٹ کی جو سرجری ہے اس کے اوپر یہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ ملے، یہ فتوحات مل رہے ہیں ڈفرینٹ. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ایک اور چیز بھی ضروری ہے، وہ ہے ہماری ایجوکیشن. یہ پرسیپشن بلڈ کیوں ہو رہی ہے؟ کیا پیرنٹنگ میں ان کو پہلے اپنے جینڈر کا رول یا اپنے سیکس کا رول نہیں بتایا؟ یہ جب تک ہم اویئر نہیں کریں گے اپنے بچوں کو، یا جن لوگوں کو سائیکولوجیکلی مسائل ہیں واقعی میں اگر ان کا کوئی سائیکولوجیکلی مسئلہ چل رہا ہے ان کے لیے ہم تھیراپی کیوں نہیں شروع کریں؟ یہ تو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. ان کے لیے تھیراپی آپ شروع کر دیں. ان کا جو آپ کو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی وی آر چینج، وی آر ڈیفرنٹ فرام آل دی جو میل فیمیل ہے باقی لوگ ہیں ان سے ہم چینج ہے. تو ان کا یہ سائیکولوجیکل مسئلہ ہے تو اس کی بھی سلوشن ہے نا، تھیراپی کر لیں. ڈفرینٹ موڈز ہیں اس کے. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس. اینڈ ایز سر نے صحیح کنکلوڈ کیا کہ پورے ایکٹ کو غلط نہیں کیا جا سکتا. اٹ واز دا نیڈ آف دی آور. ایک چیز اس میں صرف ایڈ کرنا چاہوں گا، انہوں نے جیسے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ایک اچھے سرجری کے بارے میں. المبسوط اسلامک لا کی بہت مستند کتابوں میں سے ایک. المبسوط میں امام شیبانی نے یہی بات لکھی جینڈر آئیڈینٹی کے بارے میں کہ اگر تو وہ اس کی یورینیشن ایز اے میل ہے تو میل ہے، اگر یورینیشن ایز اے فیمیل ہے تو فیمیل ہے، اور اگر ڈٹرمنیبل نہیں ہے تو جیسے میں نے پہلے کہا تو پھر اس کو ہم کہہ دیں گے. جیسا کہ یوسف نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور سرفراز صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس ایکٹ میں پورا کا پورا ایکٹ جو ہے وہ غلط نہیں ہے. اس کے اندر کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں جو فرسٹ ٹائم لائی گئی ہیں. جو ریزرویشن ریکارڈ کی گئی وہ رائٹ آف انہیریٹنس کا طریقہ جو اس ایکٹ میں بتایا ہوا ہے اس پہ، اور جو سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی ہے اس پہ ریکارڈ کی گئی. ہم نے ایک ماڈریٹ اسلامک پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھا، کمپیریٹیو انالیسس بھی دیا، دوسری جورسڈکشنز کا نادرہ کا پروسیس بھی بتایا، اور جو میرج سے ریلیٹڈ مسکنسیپشن چل رہی ہے سوسائٹی میں اس کو بھی ہائی لائٹ کیا. وی آر ہوپ فل کہ آج کا شو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا. ہم امید کرتے ہیں کہ ہم آنے والی ایپیسوڈز میں بھی آپ کو اس سے ریلیٹڈ اور اچھے ٹاپکس پر ایکسپرٹس کا اوپینین دیتے رہیں گے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.